إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں. عقیدہ کے حوالے سے جو آج کلاس ہے ہماری، اس کے ہم 3 چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک تو اس کلاس کا تعارف کہ اس میں ہم انشاءاللہ کیا پڑھیں گے، ہمارے کیا مقاصد ہیں اس کلاس کو ارینج کرنے کے، ان دروس کے، اور اس کی کیا اہمیت ہے. پھر اسی ضمن میں اس کی اہمیت اور ضرورت کے ساتھ ساتھ ہم عقیدہ کے لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، یہ انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے. جہاں تک ہماری اس کلاس کے تعارف کی بات ہے تو اس میں ہم 3 باتوں کا ذکر کریں گے کہ یہ عقیدہ یا ایمان، اس کا علم حاصل کرنا یہ دین کی بنیاد ہے. میں نے جیسے ابتدا میں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس علم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے اگرچہ خطاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تمام قرآن پڑھنے والے اور تمام انسانیت اس کی مخاطب ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ علم جو ہے عقیدے کا اسی بات کے گرد گھومتا ہے. ارکان ایمان یا عقیدے کے اراکین وہ 6 ہیں کل. سب سے پہلے یہ کہ الایمان باللہ، اللہ رب العزت پر ایمان لانا. الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. اور ایمان بالکتب، یعنی جو اللہ رب العزت نے کتابیں اپنے انبیاء کرام پر اور رسولوں پر نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا. اور پھر ان رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے تحت انبیاء کرام بھی آ جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہوتے ہیں. ان پر ایمان یہ چوتھا ہے. اور آخرت پر ایمان کہ آخرت کا دن قائم ہوگا اور انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور جواب دہی دیں گے. اور چھٹا ہے ایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان. وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس کا خیر تقدیر کا اچھا ہونا اور تقدیر کا شر
اس کے اندر ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو ہر دونوں انداز سے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں عقیدے کی تعریف کے اوپر۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ فعل عقدہ سے ہے، عقد یعقد عقدا وعقیدۃ، فعیلۃ کے وزن پر ہے، جس کا مطلب بنتا ہے مربوط، باہم مربوط چیز جیسے۔ اور یہ ربط جو ہے، یہ مضبوطی جو ہے، وہ کسی جنس کی آپس میں بھی ہو سکتی ہے یا دو اجناس کی آپس میں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو رسیاں ہیں اور ان کے دونوں سرے ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دی جائے تو ہم کہیں گے عقدہ، العقدہ۔ یا اسی رسی کے دونوں سروں کو موڑ کر اور آپس میں گرہ لگا دی جائے، جس کو گانٹھ کہتے ہیں، گرہ کہتے ہیں، ان کو جوڑ دیا جائے تو یہ بھی عقد کہتے ہیں، اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ تو باہم دو چیزوں، دو اجزاء کو جوڑ دینا مضبوطی سے، یہ کہلاتا ہے عقدہ۔ مضبوطی کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، شدت کا معنی پایا جاتا ہے، اور قطعیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اپنی بنیاد میں آپ دیکھیں تو عقیدہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، ایک مضبوط چیز، ایک شدید اور ایک قطعی چیز اور مربوط چیز۔ قرآن کے اندر اس کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ فلق کی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو گروں میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فی العقد، عقد گرہ کے لیے آیا ہے، جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، آیت کا یہ کچھ حصہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری قسمیں جو تم بلا قصد اٹھا لیتے ہو اس پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرے گا۔ والذین عقدت ایمانکم، لیکن وہ تمہاری قسمیں جو تم نے مضبوطی کے ساتھ شدت اور قصدن کھائی ہیں ان پر اللہ رب العزت مواخذہ کرے گا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو، یعنی جو بات تم مضبوطی سے دو افراد یا دو جماعتیں یا ایک فرد اور دوسری آپس میں تم طے کر لو اور اس کے اوپر اتفاق کر لو، مضبوطی کے ساتھ ایک بات طے کر لو تو ان کو پورا کرو۔ تو یہ اس کے کچھ صیغے تھے جو استعمال ہوئے ہیں۔ مصباح المنیر بڑی مشہور جو ہے وہ لغہ کی کتاب ہے، وہ اس کو ذرا بڑے اچھے احسن انداز سے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بات پر اعتقاد سے، یعنی اعتقدت کذا، تو اس کا مراد مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر دل اور ضمیر دونوں مضبوط ہو جائیں، انسان کا دل اور انسان کا ضمیر کسی بات پر جم جائے، ٹھک جائے، مضبوط ہو جائے۔ اور العقیدہ کہتے ہیں کہ جس پر انسان کا دین قائم ہو، الانسان یدین بہ۔ جب ہم کہتے ہیں العقیدہ الحسنہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا شک فیہ، کہ اس کے اندر پھر کوئی شک نہ ہو جب ہم عقیدہ حسنہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مادی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، جیسے کہ میں نے اس کی اوپر لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب رسی کے دو ٹکڑوں کو یا دو رسیوں کو آپس میں باندھ دیں تو یہ رسی مادی چیز ہے، محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں، جب ان کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے تو اسی سے وہ مثال دیتے ہیں عقد الحبل، یعنی رسی کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ تطور کرتا ہوا، بڑھتا ہوا یہ لفظ جو ہے اس معنوی اشیاء پر بھی، یعنی کہ جو صرف نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں حقیقتاً حسی طور پر ان کا وجود نہیں ہوتا، اس پر بھی اطلاق ہونے لگا۔ جیسے کہا عقد البیع یا عقد النکاح، قرآن میں ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ عقد البیع یعنی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب تجارت لین دین قائم ہو جائے، اس منعقد ہو جائے۔ اور عقد النکاح کہتے ہیں جب مرد اور عورت کے درمیان نکاح جو ہے وہ قائم ہو جائے، مضبوطی اور ایک مضبوط جو ہے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس سے،
جب بیع لین دین کا معاملہ اور تجارت کا معاملہ دو فریقین کے درمیان طے پا جائے تو ایک مضبوطی اور مربوط بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے آپس میں. تو یہ مادی اشیاء سے ترقی کرتا ہوا یہ معنوی اشیاء پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا. ہم جو عقیدہ پڑھتے ہیں، جو جس کلمہ کو ہم نے استعمال کیا ہے یہاں پر، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی یہ معنوی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو حسی طور پر نظر نہیں آ سکتا. انسان کا اعتقاد، وہ کیا نظریہ رکھتا ہے، وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اس کی کیا اپروچ ہے کسی چیز کے بارے میں. تو جہاں ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اس کا اطلاق حسی معنوں میں نہیں ہے بلکہ معنوی معنوں میں ہے، اور دونوں ہی جگہ پر اس کا اطلاق ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں، تو یہ بھی لغہ کی کتابوں میں ہے، ما یشد و یربط الانسان قلبہ علیہ، یعنی وہ چیز جو مربوط کر دے انسان کے دل کو اور شدت کے ساتھ اس کے اوپر قائم کر دے اس کو. جب وہ کسی چیز، کسی نظریے کے اوپر اس طریقے سے قائم ہو جائے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور ایک اور تعریف ہے کہ قطعی اور مضبوط ایمان جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، یعنی عقیدہ وہ ہوتا ہے. اب یہاں سے بھی سمجھ لیں کہ عقیدہ جو ہے وہ ایک شک سے ماورا، شک کو نکال کر، اس کی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اس کے اندر. جب کوئی بندہ اس حد تک کسی چیز کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کا عقیدہ ہے، جس پر انسان یقین رکھتا ہے اور جس کو اس نے اپنا مسلک اور مذہب اور اپنا طریقہ بنا لیا ہو زندگی کا، اور جس پر اس کا دل اور ضمیر مطمئن ہو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ عقیدہ جب مطلقاً ہم کہتے ہیں تو ہر دو صورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح عقیدہ ہو یا چاہے باطل عقیدہ ہو. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی صفات کو ماننا، اس کی ذات کو ماننا، اس کی ربوبیت کو ماننا، جو بھی تفصیل سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ عقیدہ ہے صحیحہ، اس کو آپ کہتے ہیں العقیدہ الصحیحہ، یہ صحیح عقیدہ ہے. اور نصارہ کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ اللہ رب العزت تین میں سے ایک ہے. اب یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ باطل ہے، لیکن اس کے اوپر بھی عقیدے کا اطلاق ہوتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اب یہ ان کا عقیدہ ہے. تو مطلقاً جب ہم عقیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، عقیدہ الصحیحہ او عقیدہ الباطلہ، یعنی صحیح عقیدہ اور غلط عقیدہ دونوں. اچھا، عقیدہ کے لیے اہل سنہ کے ہاں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب ہم عقیدہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ کلمات، یہ الفاظ جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم پہچان لیں کہ اس سے مراد بھی عقیدہ ہی ہے. تقریباً ہمارے پاس 7-8 الفاظ ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ اتفاق ہے کہ یہ عقیدے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے لفظ عقیدہ ہے، جس کو بھی ہم اوپر پیچھے تعریف بھی جس کی بیان کی. امام ابو حاتم الرازی جو 277 ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے اس لفظ کا استعمال اپنی کتاب کے اندر کیا ہے العقیدۃ. ان کی کتاب کا نام ہے اصول السنہ واعتقاد الدین. اسی طریقے سے امام ابو بکر الاسماعیلی جن کی وفات 371 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے اعتقاد اہل السنہ. یہاں پر بھی عقیدے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور تیسری کتاب ہے امام الصابونی کی عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. ان کی وفات ہے 449. دوسرا کلمہ ہے التوحید. توحید کا کلمہ، توحید کا لفظ بھی عقیدہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ توحید عقیدہ کا پہلا جز ہے اور بہت یعنی کہ بنیادی جز ہے. اگرچہ عقیدے کے جو 6 ہم نے بیان کیے ہیں اوپر، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر، تو اس کے اندر جو ایمان باللہ ہے اس کا جو بنیادی جز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید. تو کیونکہ وہ بہت بڑا اور اصلی چیز ہے، اس لیے التوحید کا کلمہ بھی، لفظ بھی عقیدہ کے لیے استعمال ہوا ہے. کئی کتابیں ہیں
ہمارے اسلاف میں سے جنہوں نے التوحید کے نام سے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں. سب سے مشہور کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، جو صحیح البخاری کا ایک جز ہے. آپ کی وفات 256 ہجری ہے، 256 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. امام ابن خزیمہ ہیں جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی ہے، چوتھی صدی کے مشہور امام ہیں. کتاب التوحید و اثبات صفات الرب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. کتاب التوحید انہوں نے کلمہ استعمال کیا ہے. اور ایک بڑی مشہور کتاب ہماری پچھلی 200 سال سے چلی آتی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی 1206 ہجری 1206 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کتاب التوحید اس کا نام ہے. تیسرا لفظ جو عقیدے کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ الایمان ہے. تو اس کلمہ کا، عقیدے کا استعمال ایمان کے متبادل کے طور پر، اور کبھی ایمان کی جگہ پر عقیدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے کو یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے الایمان کا لفظ بول کر بھی عقیدہ مراد ہوتا ہے بعض اوقات. مثال کے طور پر حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر، کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ قال فاخبرنی عن الایمان، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ ان کا جواب دیکھیں، وہی چیزیں ہیں جس کو ہم نے عقیدے کے ارکان کے طور پر بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث کا حصہ ہے. حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے. تو وہی 6 اراکین بیان کیے ہیں ایمان. تو اس لیے کیونکہ ایمان کے بھی وہی اراکین ہیں جو عقیدے کے ہیں. عقیدہ جس سے بحث کرتا ہے، تو اس لیے عقیدے کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اس کے اوپر جن ہمارے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، 3 صدی کے ابو عبید القاسم ابن السلام، ان کی وفات 224 ہجری 224 ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الایمان. اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ جو 325 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی ہے 325، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الایمان. ایسے ہی امام ابن مندہ کی کتاب ہے کتاب الایمان، 395 ہجری 395 میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو یہ 3 کلمات ہو گئے، العقیدہ، التوحید، الایمان. چوتھا کلمہ ہے السنہ. السنہ کا اطلاق بھی عقیدہ کے اوپر ہوا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دوسری جگہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو کیونکہ ایمان کا اور عقیدے کا بہت گہرا تعلق سنت سے ہے، یعنی سنت سے لینا ہوتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا سب سے معتبر ذریعہ وہ صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام جب اس کو سے ہم جب لیتے ہیں تو اس کلمہ، اس عقیدے کا اطلاق السنہ پر بھی ہوتا ہے. بڑی مشہور کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی السنہ، 241 241 ہجری میں وفات پائی ہے. ان کی عقیدے کی کتاب کا نام ہے السنہ. امام ابن ابی عاصم ہیں 287 ہجری میں 287 میں وفات پائی ہے. ان کی بھی کتاب کا نام السنہ ہے. اور امام ابن جریر طبری جو مشہور مفسر ہیں 310 ہجری 310 میں وفات پائی انہوں نے، ان کی کتاب کا نام ہے صریح السنتی. پانچواں ہے اصول الدین، یعنی اصول جمع ہے اصل کی، یعنی کہ دین کی اصل. جیسے ہم نے بالکل تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ عقیدہ اور اس کو سیکھنا یہ دین کی بنیاد ہے، اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا علم جس چیز کا حاصل کرنے کا فرض کیا ہے وہ عقیدہ ہے. تو اس لیے بھی اس کلمہ کا عقیدے کے اوپر اصول الدین کا اطلاق ہوا ہے. بڑی مشہور کتابیں ہیں، 4 صدی کے امام ہیں ابو الحسن الاشعری،
324 324 हिजरी में उनकी वफात हुई है। अल इबानतु अन उसूल दियानती, ये उनकी किताब है। और इब्ने बत्ताह ने इसकी जो है वो 387 387 हिजरी में इसी की शरह की है, अशरह वल इबाना अन उसूल सुन्नह व दियाना। और इसी तरीके से इब्ने अल हम्बली जिन्होंने 536 हिजरी 536 में वफात पाई है, उनकी किताब का नाम है अल बुरहानु फी उसूल दीन। ये कलिमात अकीदे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। छठा है अशरिया। अशरिया आगे जाकर हम इसके ऊपर बहस करेंगे, हम देखेंगे कि अल अकीदा, अल ईमान, अस्सुन्ना, उसूलुद्दीन और अशरिया का इतलाक अकीदे के ऊपर हुआ है। तो क्योंकि इस अशरिया वो शामिल है नजरिए के ऊपर भी, वो शामिल है आमाल के ऊपर भी। इमाम आजरी की किताब है अशरिया, उन्होंने 360 हिजरी में 360 में वफात पाई है। पीछे जो किताब आपको जिक्र की है इब्ने बत्ता की, उन्होंने भी एक किताब अल इबाना अन शरीअतिल फिरक़ नाजिया, ये उनकी अपनी किताब है। एक तो उन्होंने एक किताब की शरह की है ना, जो इमाम अबू हसन अशरी की है। यहाँ पर उनकी अपनी किताब है इमाम इब्ने बत्ता की, अल इबानतु अन शरीअतिल फिरक़ नाजिया। तो यहाँ पर भी शरिया का कलिमा इस्तेमाल हुआ है। आखिरी कलिमा जो मुस्तअमल है अकीदा के लिए वो है अल फ़िक़्हुल अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ मशहूर ये किताब है, इसके ऊपर बाज़ इख्तिलाफ पाया जाता है। बहरल किताब मौजूद है अल फ़िक़्हुल अकबर, और इसके अंदर भी अकीदा बयान किया गया है अहले सुन्नत। इसके बाद हम उन कलिमात का जिक्र करते हैं जो अकीदा के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो अहले सुन्ना की तरफ से नहीं इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि इल्मुल कलाम के भी मौज़ूआत वही हैं जो अकीदा के हैं। इस तरीके से फ़िलॉसफ़ी, अल फ़लसफ़ा, इस लफ्ज़ का भी इतलाक हुआ है अकीदा के बयान में, यानी कि गैर अहले सुन्ना के यहाँ, क्योंकि इसके मौज़ूआत भी वही हैं फ़लसफ़ा के जो अकीदा के हैं। फ़लसफ़ा भी उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बहस करता है जिसके ऊपर अकीदा करता है, लेकिन फ़लसफ़ा का मस्दर या फ़लसफ़ा जिस चीज़ के ऊपर एतमाद करता है वो है अक्ल महज़, वो अक्ल है। जबकि अकीदा जब हम पढ़ते हैं, चाहे किसी भी मज़हब के तहत पढ़ रहे हों, इस्लाम के तहत या किसी और दूसरे मज़हब के तहत, तो उसका मंबा वही होती है। अकीदे का मंबा, अकीदे का मस्दर, अकीदा जिसको बुनियाद बनाता है जिसके ऊपर, वो है वही। इसी तरीके से अत्तसव्वुफ, तसव्वुफ, इसके भी मौज़ूआत वही हैं जो अकीदे के हैं, लेकिन इसका मस्दर मारिफत है। इलाहियात, लफ्ज़ इलाहियात इस्तेमाल होता है फ़िलासफ़र्स के यहाँ, उसका मौजू भी वही है जो अकीदे का मौजू है। इसी के से मेटाफिज़िक्स, अल मेटाफिज़िकिया और मावरा उत-तबीआ का लफ्ज़ भी इसका इतलाक होता है वही उन्हीं मौजूआत के ऊपर जिनके ऊपर अकीदा का इतलाक होता है। इल्मुल कलाम के जो मौजूआत हैं वो बिल्कुल वही हैं जो अकीदे के मौजूआत हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, उसकी सिफ़ात, उसके इख्तियारात, इंसान क्या है, ये कायनात कब शुरू हुई, कब ख़त्म हो जाएगी, जन्नत जहन्नुम है कि नहीं है, फरिश्ते मलाइका का क्या तसव्वुर है, ये सारी बहस जो है इल्मुल कलाम का मौजू है। ये सारे मौजूआत इल्मुल कलाम के तहत आते हैं, वो ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर जो अकीदे के हैं। फ़र्क इनके अंदर ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अकीदा और ईमान का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो बुनियाद है, वो मस्दर है उसका वही इलाही, जबकि फ़लसफ़ा की बुनियाद है अक्ल। इल्मुल कलाम भी अक्ल सही पर जो है वो बेस करता है। तो ये बाकी ये चीज़ें थी, इंशाल्लाह इसको वक्त के साथ साथ तफसील से मज़ीद भी बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।